بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل نور العزا کتاب ہماری جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 66 باب صلاۃ الکسوف والخسوف والافزائی، سورج گرہن، چاند گرہن اور پریشانی کے وقت کی نماز کا بیان۔ کسوف یہ سورج گرہن کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سورج کے گرد دائرہ وغیرہ آ جاتا ہے بس اوقات، تو اسی طرح چاند گرہن، ٹھیک ہے، یعنی چاند کو گرہن لگ جاتا ہے۔ اور افزا یہ الفاظاؤ کی جمع ہے، تو گھبراہٹ، خوف، پریشانی، اس کے کئی معنی آپ لیے جا سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی، جس طرح کے سبق کے آخر میں آ رہی باتیں، تو ایسی پریشانی کے وقت بھی کوئی نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، تو یہ کیسے پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، کیا کیا کرنا، یہ سارا کچھ آگے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو المختصر یہ کہ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو چاند گرہن ہے، یہ سورج گرہن ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ سارے معاملات ہیں، کوئی ایسا ہے، کوئی اس سے زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کے جو لخت جگر تھے، تو جب ان کا وصال ہوا تو غالباً سورج گرہن لگا تھا، تو طرح طرح کی لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آئے، لوگوں نے باتیں کی، تو پھر بخاری شریف کی غالباً روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس میں ایک جملہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب مرنے والے کے ساتھ یا کسی کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یا اسی طرح لوگ سمجھتے تھے کہ بڑی آفت آئی ہے یا آنے والی ہے یا اس طرح کوئی نا، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ بہرحال اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ اس کے ساتھ بدشگونی لیتے ہیں، برا شگون لیتے ہیں، برے خیالات پالتے ہیں۔ تو اس کے متعلق آپ کے مطالعے کے لیے بہت زبردست کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ کتاب بدشگونی، ٹھیک ہے، اسی نام کی غالباً کتاب ہے، 200 کے لگ بھگ اس کے صفحات ہوں گے، تو بہت زبردست، بہت کمال کی کتاب ہے۔ اس کے اندر اس ٹاپک کے حوالے سے بھی باتیں موجود ہوں گی، اور دیگر اوورآل جو آپ کے معاشرے کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں، برے بدشگون جسے کو بولتے ہیں، تو ان سب کے متعلق آپ کو کافی معلومات وہاں پر ملیں گی، تو ضرور اس کو ڈاؤن لوڈ کریں یا ہارڈ کاپی میں لیں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آئیے اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ یہ تینوں طرح کی جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ٹاپک میں، تو یہ کیا ہیں، ان کا نماز پڑھنے کا انداز کیسا ہے، کچھ چینج ہے یا ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ سنہ رکعتان کہیئۃ النفل للکسوف بامام الجمعۃ او مأمور السلطان بلا آذان ولا اقامت ولا جہر ولا خطبۃ۔ اب یہاں پر سنہ رکعتان کا تعلق للکسوف سے آپ بنائیں گے تو ترجمہ آپ کا آسانی سے ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کسوف یعنی سورج گرہن کے لیے 2 رکعات نماز پڑھنا مسنون ہے۔ سنہ رکعتان للکسوف، اس طرح عبارت ملا کر ترجمہ کریں گے تو ترجمہ صحیح ہوگا، آسانی سے ہو جائے گا۔ سورج گرہن کے لیے 2 رکعات نماز ادا کرنا مسنون ہے۔ کیسے ادا کرنی ہے؟ کہتے ہیں کہیئۃ النفل، نفل نماز کی طرح، یعنی جس طرح نفل نماز ہے، جس طرح 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، جس طرح اس کے اندر طریقہ کار ہے، تو بالکل سیم اسی طرح 2 رکعت جو کسوف کی نماز مسنون کہا گیا ہے، تو فرماتے ہیں اس کا انداز بالکل سیم 2 رکعت نفل کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ترجمہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ سن رکعتان کہیئۃ النفل للکسوف، سورج گرہن کے لیے 2 رکعات مسنون ہیں، ایسے ہی جیسے نفل کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح نفل کی 2 رکعات ہیں۔ اب یہ نفل کی قید یہاں پر کیوں لگائی؟ یہ ایک سوال کا جواب ہے، یعنی اس کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کا جو حاشیہ بھی بیان کیا ہے۔ المختصر یہ کہ امام شافعی علیہ رحمہ جو مشہور 4 ائمہ ہیں ہمارے، تو ان میں سے امام شافعی جو ہیں وہ اس نماز یعنی سورج گرہن کی نماز ہے نا، تو وہ اس فرماتے ہیں کہ 2 رکعت تو پڑھنی ہے، لیکن ہر رکعت کے اندر رکوع 2 ہوں گے، اور ہمارے نزدیک چونکہ ایک رکعت کے اندر رکوع 1 ہوتا ہے، سجدے 2 ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس لیے چونکہ ہم جب 2 رکعت عام طور پر نفل پڑھتے ہیں تو اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ایک رکعت کے اندر 1 رکوع اور 2 سجدے، تو اس لیے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے پہلے ہی بیان کر دیا کہ 2 رکعت مسنون جو کسوف کی پڑھنی ہے، تو یہ جس طرح ہم عام طور پر 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، تو جو اس کے اندر ایک طریقہ کار ہے تو بالکل سیم اسی طرح اس کے اندر ہوگا۔ اب 2 چیزوں
کو بیان کرنے کے بعد تیسری بیان فرماتے ہیں کہ یہ 2 رکعت جو کسوف کی ہیں تو یہ جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، لیکن امام صاحب وہ کون سا؟ کہتے ہیں بھی امام الجمعاتی او مأمور سلطانی، یعنی جو امام جمعہ ہے، یعنی جمعہ کی نماز کا جو امام ہے، جس طرح امام وقت ہوتا ہے اس طرح اگر وہ نہیں ہے تو جس کو وہ مقرر کر کے گیا ہوا ہے تو اس کی ابتدا میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ او مأمور سلطانی، یا سلطان کے مأمور، یعنی جس کو سلطان یا بادشاہ وقت نے مقرر کیا ہے تو اس کی ابتدا کے اندر یہ 2 رکعت ادا کرنی ہے۔ بلا اذان ولا اقامت ولا جہر ولا خطبۃ، کہتے ہیں بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے اور بغیر جہر کے، یعنی نہ اذان ہونی، اس میں اذان کہی جائے گی، نہ اقامت کہی جائے گی، یعنی جو تکبیر ہم پڑھتے ہیں جماعت سے پہلے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کے اندر قرات کو اونچی آواز میں پڑھنا ہے، یعنی جہرن نہیں ہوگا بلکہ آہستہ آواز میں ہوگا۔ ولا خطبۃ، اور نہ ہی اس کے اندر خطبہ ہوگا۔ اب خطبہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے یہ نیچے جو انہوں نے بیان فرمایا کرتے ہیں باجماع اصحابنا لعدم امرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخطبۃ، یعنی سرکار علیہ السلام کا کہ صحابہ کا یہ اس بات پر اجماع ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خطبے کو حکم نہیں دیا، تو اس لیے یہاں پر خطبہ نہیں دیا جائے گا۔ بل ینادی، بلکہ کہتے ہیں کہ بل ینادا، بلکہ ندا دی جائے گی الصلاۃ جامعۃ، کہ نماز جو ہے وہ جمع ہونے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یوں اذان دی جائے گی، اس کا ترجمہ آسان فہم یوں کریں کہ الصلاۃ جامعۃ، کہ آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے، قائم ہونے والی ہے، یا نماز کا بالکل ٹائم آخری حد تک پہنچ چکا ہے، یعنی نماز اب بالکل کھڑی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے مفہوم کے اندر یہ جملہ ہے الصلاۃ جامعۃ۔ تو بہرحال یہ جملہ کہا جائے گا، اذان وغیرہ نہیں دی جائے گی۔ پھر اب جب 2 رکعت پڑھی جائیں گی تو سورج گرہن ہے، تو چونکہ کچھ وقت لگتا ہے اس کو دور ہونے میں، تو اس لیے اتنی دیر میں ذکر و اذکار ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے آگے تاکہ یہ وقت گھیر لے، یعنی جتنی دیر میں وہ سورج گرہن کلیئر ہونا ہے تو اتنے وقت کو گھیرنے کے لیے، تاکہ کہتے ہیں اتنے وقت میں پھر بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، تو یاد کرنے کے مختلف انداز ہیں، تو چونکہ ہم نماز کسوف کے متعلق پڑھ رہے ہیں تو اس کو طویل کرنے کے والے سے یہاں پر آگے بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وسنہ تطویلہما وتطویل رکوعہما وسجودہما، تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو لمبا کرنا مسنون ہے، وسنۃ تطویلہما، ان دونوں رکعتوں کو لمبا کرنا مسنون ہے۔ تب یہاں پر لمبا کرنے سے مراد ان کا قیام مراد ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے جز کو بیان کیا علیحدہ علیحدہ کو، تو یہاں پر بھی ہم قیام مراد لیں گے، ٹھیک ہے، اوورآل لے لیں مراد تو بھی ٹھیک، یعنی پوری 2 رکعتوں کو لمبا کرنا ہے، 2 رکعت جو پڑھنی ہے نا نماز کسوف کی، تو وسنۃ تطویلہما، ان کو لمبا کرنا مسنون ہے، ٹھیک ہے، تو مراد یہ ہے کہ ان کا قیام، کیونکہ آگے علیحدہ رکوع اور سجود کی بات علیحدہ آ رہی ہے، وتطویل رکوعہما، اور ان کا رکوع جب ہم کریں گے دونوں رکوع تو وہ بھی لمبے ہوں، وسجودہما، اور ان دونوں کے سجود بھی لمبے ہوں۔ کیوں؟ تو اس کی وجہ وہی ہے تاکہ اتنی دیر میں یہ بندہ ذکر و ذکر میں مشہور ہے، تاکہ جب نماز سے فارغ ہو دعا وغیرہ کرے تو اتنی دیر میں وہ معاملہ سارا کلیئر ہو جائے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ثم يدعو الامام جالسا مستقبل القبلۃ ان شاء او قائما مستقبل الناس وهو احسن، پھر کہتے ہیں کہ امام صاحب بیٹھے بیٹھے، یعنی سلام جب پھیرا تمام بیٹھے بیٹھے قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے کیا کریں؟ دعا مانگے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسنون یہی ہے کہ بندہ نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگے، یا یہ اگر چاہے تو یہ کرے، یا پھر کہتے ہیں دعا مانگے کھڑے ہو کر مانگے اور لوگوں کی طرف منہ کر کے مانگے، یعنی بیٹھ کر مانگنی ہے تو قبلہ روح اس کا ہونا چاہیے، اور اگر لوگوں کی طرف اس نے ہونا ہے تو پھر کھڑا ہونا پڑے گا۔ وَهُوَ أَحْسَنُ، اور یہ جو بعد والا معاملہ ہے، یعنی بعد والا جو انداز ہے امام صاحب کا دعا مانگنے کا، کہتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ احسن ہے۔ اچھا آگے کہتے ہیں وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ حَتَّى يَكْمُلَ انجلاء الشمس، کہتے ہیں کہ جب امام صاحب دعا مانگے تو یؤمنون، تو سامنے والے جو حاضرین ہیں تو وہ دعا پر آمین کہیں، ٹھیک ہے، وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ، امام صاحب کی دعا پر وہ آمین کہتے چلے جائیں، یہاں تک یعنی آمین کہیں، اور دعا کے اندر پھر دیگر جملے وغیرہ بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کے، تو یہاں تک کہتے ہیں اب یہ حتیٰ یکمل انجلاء الشمس، یہاں تک کہ جو سورج کی روشنی ہے نا، سورج کا جو نور ہونا ہے، روشن ہونا ہے، تو یہ مکمل ہو جائے۔ وَإِن لَمْ يَحْضُرِ الْإِمَامُ صَلَّوْا، اگر امام موجود نہیں ہے، یعنی پیچھے تک اگر وہ موجود ہے یا اس کا نائب موجود ہے، اس کا مامور جو ہے، اب اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں صلو، یہاں پر ماضی پڑھیں گے، صلو امر نہیں پڑھیں گے، تو اگر نہ ہو تو وہ پڑھیں
صلو فرادا، تو وہ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے. کل خسوفی، اب کیسے کیا علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں جیسے ان نمازوں میں، جیسے آگے کاف سے آگے بیان کرتے ہیں نا کہ یہ جو آگے پوری عبارت ہے، تو کہتے ہیں جس طرح ان کے اندر علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے نا کہ بندہ جماعت وغیرہ کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کی پھر حکمتیں ہیں، تو کہتے ہیں اسی طرح پھر اس معاملے میں جو امام صاحب اگر نہ ہوں تب بھی کسوف کے اندر بھی ایسا ہوگا کہ علیحدہ علیحدہ پڑھیں. اب علیحدہ علیحدہ پڑھیں، کہتے ہیں رکعتین او اربعن، یعنی خواہ 2 رکعتیں پڑھیں یا 4 پڑھیں اپنے اپنے گھروں میں جا کر. تو کہتے ہیں کل خسوفی، جیسے چاند گرہن کی نماز، کہ یہ بھی علیحدہ علیحدہ پڑھی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ بات منقول نہیں ہے کہ سرکار ساتھ ان لوگوں جمع کی ہوں، یعنی فتنہ کو دور کرنے کے لیے. تو اسی طرح پھر اور بھی معاملہ ہوتا ہے کہ فتنہ کیسے، مطلب چوری ہو سکتی ہے یا فسق و فجور وغیرہ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ، تو اس سے بچنے کے لیے. وَظُلْمَةِ الْحَائِلَةِ، یعنی ظلمہ کہتے ہیں اندھیرے کو، حائلہ خوفناک دہشت ناک عجیب و غریب صبح کے وقت، نہارن رات کو اندھیرا ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن دن کے وقت کے اندھیرے کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو دن کے وقت خوفناک اندھیرا چھا جائے تو اس وقت بھی نماز پڑھی جائے گی، لیکن علیحدہ علیحدہ گھروں میں، کیونکہ باہر اکٹھے وغیرہ ہوں گے تو اس طرح معاملہ خراب ہو جائے گا. والریح شدیدۃ، اور سخت جناب آندھی آ گئی ہے تو اس وقت بھی. والفزع، اور کوئی گھبراہٹ آ گئی ہے، کوئی بھی پریشانی آ گئی ہے. اب اس سے مراد کوئی زلزلہ لے لیں یا کچھ چنگاڑ، مطلب بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں، یا جناب کواکب کا انتشار ہو جانا. اسی طرح اور بھی جو بارش وغیرہ بہت تیز ہے، رک نہیں رہی، ٹھیک ہے. اسی طرح اولے پڑ رہے ہیں، اور کسی کو مرض ہے، کوئی پریشانی ہے، خوف ہے، یا چوروں کا خوف ہے، کوئی ڈکیتی ہو رہی ہے، کسی علاقے میں کوئی آگ لگ گئی ہے، جو بھی کسی کے ہاں کوئی بھی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا تو انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ چند مسائل تھے. المختصر یہ ہے کہ جب آخری والی صورت ہے نا، امام صاحب نہ ہو کسوف کے اندر تو علیحدہ پڑھیں. پھر کس طرح علیحدہ پڑھیں؟ جس طرح کہتے ہیں کہ خسوف یعنی چاند گرہن، رات کے دن کے وقت خوفناک اندھیرا ہو جانا، پھر ریح شدیدہ، اسی طرح فضا. تو بہرحال جس طرح یہاں پر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی جاتی ہے تو امام کی عدم موجودگی کے اندر بھی پھر علیحدہ علیحدہ اسی طرح نماز کسوف کی بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا مختصر اور شارٹ سبق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سمجھا اس کو صحیح طور پر سمجھ کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.